بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور شام اپنے پر پھیلائے کھڑی تھی۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر دھیرے دھیرے اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ آسمان ٹمٹماتے چراغوں سے سج گیا تھا۔ چاند اپنی چاندنی ہر سو پھیلانے میں مصروف تھا۔ نیلے کالے بادل جنگی طیاروں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کبھی چاند بادلوں میں چھپا جا رہا تھا تو کبھی بادلوں کی اوٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر وہ زمین پر اپنی کانی نظر ڈال لیتا۔ میں کھانے سے فراغت پا کر گھر سے نکلنے کو تیار تھا۔ سردیاں زوروں پر تھیں۔ موٹے کپڑے زیب تن کیے، جرابوں سے پاؤں چھپائے اور ہاتھ بھی اچھی طرح ڈھانپ لیے تھے۔ اتنے میں امی جان دودھ کا گلاس لیے میرے کمرے میں آ گئیں۔ کہنے لگیں، بیٹا یہ دودھ پی لو اور جلدی نکل جاؤ، اندھیرا کافی ہو رہا ہے، پھر تمہارا راستہ سنسان اور خطرناک بھی ہے، دن دہاڑے وارداتیں ہو جاتی ہیں، مگر ہاں بیٹا نہر کے راستے سے مت جانا، 5 منٹ زیادہ صحیح لیکن پکی سڑک سے جانا، وہ راستہ محفوظ ہے۔ اچھا امی جان، جو حکم، میں نے امی جان کو جواب دیا اور دودھ کا گرم گرم گلاس حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں نظریں پڑیں تو 9 بج رہے تھے۔ اف خدایا، آج پھر لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے جلدی جلدی دودھ ختم کیا اور بائک سٹارٹ کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا۔ دنیا خوابوں کے نگر میں ہوتی اور میں پیٹ کی آگ بجھانے کی غرض سے کام پر جا رہا ہوتا تھا۔ انسان کتنا بے بس ہے، پیٹ کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہزاروں خواہشیں دبا کر جینا پڑتا ہے، اپنے ارمان اپنے خواب سبھی کچھ تو بیچنا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا نظام بنایا ہے، انسان کو مجبوریوں کے عوض ناک سے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ میں غریب سبزی والے کا دوسرا بیٹا ہوں، شاید آپ مجھے نہیں جانتے، جسے لوگ چاچا سبزی والا کے نام سے جانتے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ بھلا ہم جیسے لوگوں کو کوئی کیوں کر جانتا ہوگا؟ میرے پاپا صبح سویرے جب مؤذن اذان فجر دے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا پیٹ بھرنے کی غرض سے صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ میرے پاپا کی بھی میرے جیسے ہی روٹین ہے۔ بیماریوں کو سینے سے لگائے وہ جی رہے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے، کبھی تو کھانستے کھانستے بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی پورے جسم پر سوجن ہو جاتی تھی، کوئی کہتا دمہ ہے تو کوئی کہتا کہ ٹی بی ہے۔ بیچارے نے دمے کا علاج بھی کروایا اور ٹی بی کا کورس بھی کئی بار کروایا، مگر بیماریوں سے لڑتے لڑتے وہ بچوں کو ہی پال رہا تھا۔ اپنے علاج پر کبھی میرے باپ کا دھیان نہیں گیا تھا، مگر پھر بھی کمائی کا ایک بڑا حصہ ان کی دوائی پر لگ جاتا تھا۔ باقی گھریلو اخراجات، بچوں کی اسکول کے اخراجات، بجلی کا بل بمشکل پورا ہو سکتا تھا۔ سبزی والا آخر کتنا کما سکتا ہے؟ لوگوں کے تانے، دن بھر مکھیاں اڑانے، 2 ٹکے والا بھی لمحے بھر میں لفظوں کے تیر سینے میں پیوست کر کے چلا جاتا۔ اس دور میں اکیلا آدمی خود کو نہیں پال سکتا تو خاندان کو کیسے پال سکتا ہے؟ دن بھر جو سبزی بکنے سے بچ جاتی پاپا وہ گھر لے آتے، امی جان اسے صاف ستھرا کر کے پکاتی تھیں اور ہم سیر ہو کر کھاتے تھے۔ امیروں کی طرح ہمیں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا۔ امیروں کی طرح روز ہمارے گھر میں گوشت بھی نہیں پکتا تھا۔ کبھی محلے میں خیرات ہوتی تو ہمارے گھر بھی گوشت آ جاتا، ہم بھی گوشت کے مزے لے کر کھا لیتے، ورنہ نمک مرچی کی چٹنی سے یا پھر پیاز میتھی میں ڈبو کر ہم روٹی کے ساتھ بطور سالن استعمال کر لیتے۔ یوں زندگی خرامہ خرامہ اپنا سفر پورا کر رہی تھی۔ میرے پاپا کے ساتھ ان کے بھائیوں نے اچھا نہیں کیا تھا، روز لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ یوں ایک دن وراثت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس رات نہ آسمان رویا، نہ بادل گرجے، نہ زمین پھٹی، نہ زلزلہ آیا۔ انسان تو انسان ہیں، یہ کب دوسرے کے ہمدرد ٹھہرے؟ ہمارے محلے والے بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ کسی نے چاچا سبزی والے کے خاندان کو ایک دن کا کھانا تک نہ دیا۔ وہ رات ہم نے بے سر و سامان ننگے آسمان تلے گزار دی تھی۔ اگلے دن میرے پاپا سبزی منڈی نہیں گئے، دن بھر کی جمع پونجی سے آٹا لے آئے اور ہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ بے شک نیلے آسمان پر جو کھڑا ہے وہ بہت مہربان ہے۔ پاپا اور ہم نے محنت مزدوری کر کے سر چھپانے کے لیے مکان بنوا لیے۔ جہاں پاپا جان کی پیدائش ہوئی تھی وہ کب کے چھوڑ آئے تھے، اب خوشیوں کے دن آنے والے تھے۔ ہاں ہم جوان ہو رہے تھے، مگر کہتے ہیں کہ جب اولادیں جوان ہو جائیں تو والدین کی فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے امی ابو بھی پریشان رہنے لگے تھے۔
غریبوں کے پاس اتنی استطاعت کہاں ہوتی ہے کہ وہ بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کریں، بیٹوں کی دھوم دھام سے شادیاں کریں۔ یہی فکر میرے ابو کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی جا رہی تھی۔ سال ماہ گزرتے جا رہے تھے۔ ابو نے مجھ سے چھوٹی بہن اور بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ یہ شادی وٹا سٹا کی رسم پر ہوئی تھی۔ وٹا سٹا دیہاتوں میں عام ہے، کئی گھروں کو برباد کر چکی ہے، ترقی کرنے والے مریخ پر جا پہنچے ہیں اور ہم بنیادی مسائل سے نہیں نمٹ سکے۔ خیر، زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی رہی، ہم بھی زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ یہ 16 اگست کا دن تھا جب مجھے اپنا جاب لیٹر ملا تھا۔ میں نے پہلی ڈیوٹی لاہور ایک کمپنی میں کرنی تھی۔ میری نوکری کو ابھی 8 دن ہی ہوئے تھے کہ 24 اگست کو صبح میری چھوٹی سسٹر نے کال کی کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی گھر آ جاؤ، ابا جان کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں نے بھائی کا نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ ابو کو ہسپتال لے کر آؤ، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا کروں، کدھر جاؤں؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مہینے کے آخری ایام چل رہے تھے۔ خیر، ایک مہربان سے 20,000 روپے ادھار لیے اور مین روڈ پر آ گیا۔ اتنے میں میرا بھائی ابو کو لے کر آ گیا۔ ابو جان کی طبیعت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں ابو کو لیے ہسپتال چلا گیا۔ بھائی نے ڈیوٹی پر جانا تھا سو اسے واپس بھیج دیا۔ میں بھوکا پیاسا ابو کی تیمارداری کرنے لگا۔ ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیے۔ یوں ابو کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ وہ مجھ سے ناشتے کا پوچھنے لگے، مگر میں کہاں سے کھانا کھاتا۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک پھر سے بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس نے نشتر ہسپتال لے کر جانے کو کہا۔ میں نے ایک ریسکیو ایمبولینس منگوائی اور نشتر ہسپتال کی طرف چل پڑے۔ راستے میں میری نظریں پاپا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ جیسے خاموش تھے، بس مجھے تکے جا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں بیٹا اب وقت آ گیا ہے، جدائی آن پہنچی ہے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لو اور چھوٹوں کا خیال رکھنا، اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہی وہ مجھے چھوڑ کر اگلے جہاں میں جا چکے تھے۔ پھر مجھے دنیا کا ہوش نہ رہا، میری دنیا اجڑ گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اف خدایا کیا کروں، اے خدا جب تو رشتے بناتا ہے تو پھر جدائیاں کیوں دیتا ہے؟ میں گھریلو ذمہ داریوں میں ڈٹ گیا تھا، وقت سے رکھتا رہا۔ مجھے کمانا تھا، نہ دن کی خبر رہی نہ رات کا پتہ رہا، بس مجھے کمانا تھا۔ ہاں، مجھے اب اپنے ابو کی جگہ سنبھالنا تھی۔ اس دن بھی جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، گھریلو کام نمٹاتے نمٹاتے دیر ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور بائک سٹارٹ کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس جاتے ہوئے مجھے کچھ سفر نہر پر سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ گھر سے جاتے ہوئے ابھی نہر پر چڑھا ہی تھا کہ میری سماعتوں سے نسوانی آواز ٹکرائی۔ بائک کی شور کے باوجود وہ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی زخمی عورت درد کی وجہ سے کرہا رہی ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، بھلا رات کے 9 بجے یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اتنے میں پھر وہی نسوانی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میری نظریں بے اختیار آواز کا تعاقب کرنے لگیں۔ جیسے ہی میری نظریں نہر سے نیچے کھیتوں کی طرف گئیں، سامنے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو لنگڑا کر چلتے دیکھا۔ شاید اس کا دایاں پاؤں زخمی تھا جو اسے زمین کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ بائک کی لائٹ پڑتے ہی اس نے مجھے آواز دی تھی۔ میں رک چکا تھا۔ رات کے 9 بجے گپ اندھیرا، سنسان راستہ اور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر میں حیران و پریشان تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ گھبراؤ نہیں، میری مدد کرو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، حسین و جمیل لڑکی نے مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہا۔ کسی کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، میرے دل میں خیال آیا اور میں بائک سے نیچے اتر آیا۔ سامنے رات کے پھیلتے اندھیرے میں چمکتا مکھڑا کھڑا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جس کے ماتھے پر درد کی وجہ سے شکن واضح پڑی نظر آتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر رخساروں پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ حسین چہروں پر آنسو اچھے نہیں لگتے۔ میں نے سوچا ہی تھا، اے اجنبی، کیا مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ میں سوچوں کہ نگر سے باہر نکل آیا۔ بے ساختہ کہا، کیوں نہیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بس قریب ہی مطلب سامنے جو بستی ہے جہاں لائٹ چل رہی ہے وہاں تک جانا ہے۔ اس نے ناک کی سیدھ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے حامی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ حسین محجبین میرا سہارا لیتے ہوئے میرے پیچھے آ بیٹھی۔
दूसरे ही लम्हे बाइक स्टार्ट थी। जैसे ही उसने मेरा सहारा लिया था, मुझे करंट का एक झटका सा लगा, जैसे मैंने बिजली की नंगी तार को हाथ लगा लिया हो। मेरे जिस्म से चिंगारियां सी उठने लगीं। मैंने बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए उससे पूछा, रात के इस वक्त, वो भी अकेले, और पाँव को क्या हुआ है जो तुम लंगड़ा कर चल रही थी? वो दरअसल मैं दादी माँ को घर छोड़कर बेख्याली में अपने घर जा रही थी कि अचानक ही ठोकर लगी और मैं गहरे गड्ढे में गिर गई। फिर मुझे होश न रहा। वाकई नहर के किनारे से हटकर एक गहरा गड्ढा था जिसे मैं बरसों से देखता आया था, लेकिन ये पहला मौका था कि कोई इसमें गिरा था। होश आया तो शाम हो रही थी। मदद के लिए पुकारती रही, मगर कोई भी इधर से नहीं गुजरा। तुम पहले आदमी ही हो। मैं काफ़ी तको-दो के बाद खुद को गड्ढे से निकालने में कामयाब हुई थी। पाँव को घसीटते घसीटते घर जाने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कि तुम आ गए। तुमने मुझे लिफ्ट दी। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बातें मेरे दिलो दिमाग पर हावी थीं। मैं इसके शहर में डूबता क्या। कितनी हसीन और जमील लड़की थी। हुस्न उसके अंग अंग से टपकता था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा हसीन और जमील चेहरा नहीं देखा था। हम धीरे धीरे महवे सफ़र थे। मेरा खौफ ख़त्म हो गया था। चंद लम्हे पहले जो पसीना पसीना हो रहा था, अब खूबसूरत लड़की का साथ पाकर खुश था। हम महवे गुफ्तगू थे। उसकी मीठी मीठी बातें अपना किरविदा बना रही थीं। उसकी बातों में एक चाशनी थी, एक मिठास थी, एक सुरूर था। मैं उसकी सोचों में गुम बाइक चला रहा था। हुस्न की शहजादी ने तो करीब ही बस्ती का कहा था, मगर सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दूर लाइटें जलती नजर आईं। उसकी बातों में मैं इतना महव था कि इसका नाम तक नहीं पूछ सका, ना ही बस्ती का नाम पूछा। मैं तो उसके शहर में डूब गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। हम बातों में महव थे कि उसने मुझे रुकने को कहा, बस यहीं उतार दो। मैंने सामने देखा तो खूबसूरत महलनुमा इमारत थी। फिर मिलेंगे। ओके, मैंने हाथ के इशारे से कहा तो वो अंदर चली गई। मैं इस महल को बगौर देख रहा था। ऐसा महल तो मेरे रास्ते में कहीं नहीं आता था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे क़ुनूदगी महसूस हुई। फिर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। पल भर में रोशनी ख़त्म हो गई थी और अंधेरा अपनी चादर हर तरफ फैला चुका था। इससे पहले कि मेरा दिमाग माऊफ होता, मुझे अपने ऑफिस जाने वाली सड़क नज़र आ गई। उफ मेरे खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने अपनी तमाम तर तवानाई यकजा की और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ऑफिस पहुंचकर मैंने मामूल के काम निपटाए। कई दिन गुजर गए। मैं इस वाक़े को भूल ही गया कि एक दिन ऑफिस से वापस जाते हुए अचानक वो हसीन महजबीन मेरे सामने आ खड़ी हुई। ऐ अजनबी, भूल गए ना मुझे? लेकिन मैं भूलने वाली नहीं हूँ। तुम तो मेरे दिलो जान में बस गए हो। वाकई हुस्न इंसान को अपना किरवेदा बना देता है। मैं दिल ही दिल में उसका हो चुका था। वो थी ही ऐसी कि पहली नज़र में ही अपना दीवाना कर गई। ऐसी मिली कि मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। रोज़ काम पर आते हुए मुलाकात हो जाती। वीकेंड पर मुझे अपने घर ले जाती। खूबसूरत महलनुमा खुशबुओं से मुअत्तर फूलों से सजा हुआ घर। मैं रूम में बैठा खूबसूरती के गुण गा रहा था कि वो शहजादी खाना लिए हाजिर हो गई। ऐसा लजीज खाना मैंने कभी नहीं खाया था। उसने कहा कि खाना खाने के बाद मैं तुम्हें सैर करवाने लेकर चलूँगी। वो मुझे सैर के लिए लाई तो मैंने पूछा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ऐसा लगता है कि सदियों पीछे चला क्या हूँ। न कोई गाड़ी नज़र आती है, न मोटरसाइकिल। यहाँ तो ऊँट और गधे कितारें बनाकर चल रहे थे। अरे भोले, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी बस्ती है। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं। हम आग से बने हैं मगर इंसान दोस्त हैं। जिस तरह तुम मिट्टी से बने हो, इसी तरह अल्लाह ने हमें आग से पैदा किया है। इंसानों की तरह जिन्नात भी अच्छे और बुरे दोनों किस्म के होते हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हर आफत मुसीबत से महफूज रखूँगी। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस तुम मुझसे शादी कर लो, ऐश की ज़िंदगी गुजरेगी। तुम मेरे हो जाओ तो ज़माने की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगी। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँगी। वो बोलती जा रही थी और मैं पसीने से शराबूर था। खौफ के मारे मेरा अंग अंग कांप रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बमुश्किल मैंने इसे कहा कि हमारा मिलन नहीं हो सकता। तुम जिन्नात से हो और मैं इब्ने आदम हूँ। आग और मिट्टी का मिलाप कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। बस तुम मुझे मेरी दुनिया में छोड़ दो।
دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، بس تم ہاں کر دو۔ تمہیں گھر والوں کی فکر ہے نا، ان کی ہر ضرورت پوری ہوگی، لیکن انکار مت کرو۔ کافی بحث و تکرار ہوتی رہی، آخر میں اس کی باتوں میں آ ہی کیا، اور پھر انسان تو اصل سے لالچی رہا ہے۔ مجھے ہر خوشی مل رہی تھی، اور تو اور میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھا جانا تھا۔ میں ہاں کہنے ہی والا تھا کہ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک سفید پوش آن کھڑا ہوا، کہنے لگا بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے باپ کی نصیحت بھول گئے ہو؟ تم یہاں عیش و آرام کے مزے لے رہی ہو، ادھر تمہاری ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، تمہاری بہن تمہارے غم میں نڈھال ہے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچا ہے؟ بیچارے گمسم رہنے لگے ہیں، لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھاؤ، تمہاری منگیتر تمہاری راہیں تک رہی ہے۔ یہ کلمات میں پڑھ رہا ہوں، تم ویسے ہی پڑھتے جاؤ، یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر سفید پوش بزرگ کلمات پڑھتا گیا اور میں ان کی نقل کرتا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر کے صحن میں چارپائی پر پڑا میں بخار سے تپ رہا تھا۔ میرے ارد گرد میرے گھر والے اداس بیٹھے تھے، میرا سر ماں کی گود میں تھا اور چھوٹی بہن میرے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ بھائی میرے پاؤں کی تلیاں مسل رہے تھے۔ بیٹا تم 2 ماہ سے غائب ہو، ایک دن تم کام پر گئے اور پھر واپس نہیں آئے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، تھانے میں رپورٹ کی، گلی محلے چھان مارے، مگر تمہارا سراغ نہ ملا۔ پیروں فقیروں کے پاس دم درود بھی کروائے، میری فریادیں سنی گئی۔ کل رات کو تم ہمیں کیکر والے درخت کے پاس بے ہوش پڑے ملے تھے، آخر تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ کیا تم جانتے ہو ہم تمہارے لیے کتنے پریشان تھے؟ اماں جی کے پوچھنے پر میں نے اپنے ساتھ بیتنے والی تمام داستان سناتی۔ میری ماں صدقے واری ہونے لگی، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جب سے اس بزرگ نے کلمات کا ورد بتایا تھا تب سے میرے ارد گرد حصار سا ہے، محافظوں کی ایک جماعت میرے ارد گرد رہتی ہے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد میں نے شادی کر لی، خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ میری وہ محبوبہ آج بھی مجھ پر مرتی ہے، میرے حصار کے باہر میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کیا ہوا جو تم نے مجھے اپنایا نہیں؟ میں تو تم پر مرتی ہوں اور مرتی رہوں گی، جب تک جان ہے یہ جان تمہاری ہے۔ یہ بھی سچ ہے، مجھ پر کوئی آفت آنے لگتی ہے تو وہ دیوار بن جاتی ہے۔ کئی دفعہ حادثات کا شکار ہوا ہوں مگر رتی برابر بھی چوٹ نہیں لگی۔ میری محبوبہ مجھے چوٹ لگنے بھی نہیں دیتی۔ جب میں گرنے لگتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی مجھے سنبھال لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے جو میرا خیال رکھتی ہے، مگر میں بے وفا تھا، اس کے ساتھ وفا نہ کر سکا۔ اس کی باتیں آج بھی میری سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ کیسی عجیب محبت ہے، جب بھی تنہا ہوتا ہوں تو اسی کی باتوں اور سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ بائک پر گزارے ہوئے وہ 15 منٹ آج تک مجھے نہیں بھولے، وہ میری زندگی کے سب سے حسین 15 منٹ تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔